الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو أعلد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن ذللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ما تفر من خير يعلم الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. آسان ترجمہ الحج حج اشہر مہینے معلومات معلوم مقرر فمن پس جس نے فرض لازم کر لیا فی نہ ان میں الحج حج فلا تو نہ رفث بے پردہ ہو ولا فسوق اور نہ گالی دے ولا اور نہ جدال جھگڑا فی الحج حج میں وما اور جو تفعلوا تم کرو گے من خیر نیکی سے یعلمہ اس جانتا ہے اللہ. وتزودوا تم زاد راہ لے لیا کرو فإن پس بے شک خیر بہتر زاد زاد راہ تقوی واتقونی اور مجھ سے ڈرو یا اولی الالباب اے عقل والو. حج کے چند مہینے ہیں معلوم پھر جس نے لازم کر لیا ان میں حج تو بے حجاب ہو نہ جائز نہیں عورت سے اور نہ گناہ کرنا اور نہ جھگڑا کرنا حج کے زمانے میں اور جو کوئی تم کرتے ہو نیکی اللہ اس کو جانتا ہے. اور زاد راہ لے لیا کرو کہ بے شک بہتر فائدہ زاد راہ کا بچنا ہے مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو. شوال کے غرہ سے لے کر بقر عید کی صبح یعنی ذی الحجہ کی 10ویں رات تک ان کا نام اشہر حج ہے اس لیے کہ احرام حج ان کے اندر ہوتا ہے. اگر اس سے پہلے کوئی احرام حج کا باندھے گا تو وہ ناجائز یا مکروہ ہوگا. یعنی حج کے لیے چند مہینے مقرر ہیں اور سب کو معلوم ہیں. مشرکین عرب جو اپنی ضرورت میں ان میں تغیر تبدل کرتے تھے جس کو دوسری آیت میں انما النسیء زیادۃ فی الکفر التوبہ 37 فرمایا گیا ہے یہ بالکل بے اصل و باطل ہے. حج لازم کیا یعنی احرام حج کا باندھا اس طرح پر کہ دل سے نیت کی اور زبان سے تلبیہ پڑھا. ایک غلط دستور کفر میں یہ بھی تھا کہ بغیر زاد راہ خالی ہاتھ حج کو جانا ثواب سمجھتے اور اس کو توکل کہتے اور وہاں جا کر ہر ایک سے مانگتے پھرتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو مقدور ہو وہ خرچ عمرہ لے جائیں تاکہ خود تو سوال سے بچیں اور لوگوں کو حیران نہ کریں. لیس علیکم جناح تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. آسان ترجمہ لیسا نہیں علیکم تم پر جناح کوئی گناہ ان اگر تم تبتغوا تلاش کرو فضل من سے ربکم اپنا رب فإذا پھر جب افضتم تم لوٹو من سے عرفات فاذکروا تو یاد کرو اللہ عند نزدیک المشعر الحرام مشعر حرام واذکروه اور اسے یاد کرو کما جیسے ہداکم اس نے تمہیں ہدایت دی. وَإِنْ اور اگر کنتم تم تھے من قبل ہی اس سے پہلے لمن ضرور سے الضالین واقف کچھ گناہ نہیں تم پر کہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا. پھر جب طواف کے لیے لوٹو عرفات سے تو یاد کرو اللہ کو نزدیک مشعر الحرام کے اور اس کو یاد کرو جس طرح تم کو سکھلایا اور بے شک تم تھے اس سے پہلے ناواقف. آج کے دور میں اگر سودا غریب بھی کرو تو گناہ نہیں بلکہ مباح ہے. لوگوں کو اس میں شبہ ہوا تھا کہ شاید تجارت کرنے سے حج میں نقصان آئے. اب جس کو مقصود اصلی حج ہو اور اس کے ذیل میں تجارت بھی کر لے تو اس کے ثواب میں نقصان نہ آئے گا. مشعر الحرام ایک پہاڑ کا نام ہے جو مزدلفہ میں واقع ہے جس پر امام وقوف کرتا ہے. اس پہاڑ پر قیام کرنا افضل ہے اور تمام مزدلفہ میں جہاں قیام کرے جائز ہے سوائے وادی مختصر کے. یعنی کفار بھی اللہ کا ذکر تو کرتے تھے مگر شرک کے ساتھ وہ ذکر نہ چاہیے بلکہ توحید کے ساتھ جس کی تم کو ہدایت فرمائی. ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم. آسان ترجمہ ثم پھر افیضوا تم لوٹو من حیث سے جہاں افاض لوٹے الناس لوگ واستغفروا اور مغفرت چاہو اللہ ان بے شک اللہ غفور بخشنے والا رحیم رحم کرنے والا. پھر طواف کے لیے پھر وہاں جہاں سے سب لوگ پھریں اور مغفرت چاہو اللہ سے بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے مہربان. زمانہ کفر کی ایک غلطی یہ بھی تھی کہ مکہ کے لوگ عرفات تک نہ جاتے کہ عرفات حرم سے باہر ہے بلکہ حرم کی حج یعنی مزدلفہ میں ٹھہر جاتے اور قریش مکہ کے سوا اور سب عرفات تک پہنچتے اور پھر وہاں سے طواف کے لیے مکہ کو واپس آتے. اس لیے فرما دیا کہ جہاں سے سب لوگ طواف کو آئیں تم بھی وہیں سے جا کر لوٹو یعنی عرفات سے اور اگلی تقصیر پر نادم ہو.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ما له في الآخرة من خلاق. آسان ترجمہ فإذا پھر جب قضیتم تم ادا کر چکو مناسککم حج کے مراسم فاذکروا تم یاد کر لو تو یاد کرو اللہ اللہ کا ذکرکم جیسی تمہاری یاد آباءکم اپنے باپ دادا او یا اشد زیادہ ذکر یاد فمن الناس پس سے آدمی من یا جو یقول کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب آتنا میں دے فی میں دنیا وما نہیں لہو اس کے لیے فی میں اللہ کے آخر میں خلاق ان کچھ حساب ہے. جب پورے کر چکو اپنے آج کا کام تو یاد کرو اللہ کو جیسے تم یاد کرتے تھے اپنے باپ دادوں کو بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو. پھر کوئی آدمی تو کہتا ہے اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں اور اس کے لیے آخر میں کچھ حصہ نہیں. یعنی 10ویں ذی الحجہ کو جب افعال حج رمی جمرہ اور ذبح قربانی اور سرمروانی اور طواف کعبہ اور صحیح صفا مروہ سے فراغ پا چکو تو زمانہ قیام مینا میں اللہ کا ذکر کرو جیسا کفر کے زمانے میں اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرنا چاہیے. ان کا قدیم دستور تھا کہ حج سے فارغ ہو کر مینا میں 3 روز قیام کرتے اور بازار لگاتے اور اپنے باپ دادا کی بڑائی اور فضائل بیان کیا کرتے. سو اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا فرما دیا کہ ان دنوں میں خدا تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو. وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. آسان ترجمہ منہم اور ان میں سے من جو یقول کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب آتنا میں دے فی الدنیا دنیا میں حسنۃ بلائی وفی الآخرۃ اور آخرت میں حسنۃ بلائی وقنا اور ہمیں بچا عذاب النار آگ دوزخ. اور کوئی ان میں کہتا ہے اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں خوبی اور آخرت میں خوبی اور بچا ہم کو عذاب دوزخ سے. اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. آسان ترجمہ اولئک یہی لوگ لهم ان کے لیے نصیب حصہ مما اس سے جو کسبوا انہوں نے کمایا واللہ اور اللہ سریع جلد الحساب حساب لینے والا. انہی لوگوں کے واسطے حصہ ہے اپنی کمائی سے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. پہلے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اوروں کا مت کرو. اب یہ بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور اس سے دعا مانگنے والے بھی 2 قسم کے ہیں. ایک وہ کہ جن کو مطلوب صرف دنیا ہے ان کی دعا یہی ہے کہ ہم کو جو کچھ دولت عزت وغیرہ دی جائے دنیا ہی میں دے دی جائے. سو یہ لوگ تو آخرت کی نعمتوں سے بے بہرا ہیں. دوسرے وہ کہ طالب آخرت ہیں جو دنیا کی خوبی یعنی توفیق بندگی وغیرہ اور آخرت کی خوبی یعنی ثواب اور رحمت و جنت دونوں کو طلب کرتے ہیں. سو ایسوں کو آخرت میں ان کے حج اور دعا جملہ حسنات سے پورا حصہ ملے گا. یعنی قیامت کو سب سے ایک دم میں حساب لے گا. یا یوں کہو کہ قیامت کو دور نہ سمجھو بلکہ جلد آنے والی ہے. اس سے کسی طرح بچاؤ ممکن نہیں. اس کی فکر سے غافل مت ہو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَن اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. آسان ترجمہ وَاذْكُرُوا اور تم یاد رکھو اللہ فی میں ایام معدودات دن گنتی کے. فمن پس جو تعجل جلد چلا گیا فی میں یومین وہ 2 دن فلا تو نہیں اسم گناہ علیہ اس پر. ومن اور جس تأخر تاخیر کی فلا تو نہیں اسم گناہ علیہ اس پر. لمن لیے جو اتقا ڈرتا ہے واتقوا اور تم ڈرو اللہ وعلموا اور جان لو انکم کہ تم الیہ اس کی طرف تحشرون جمع کیے جاؤ گے. اور یاد کرو اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں. پھر جو کوئی جلدی چلا گیا 2 ہی دن میں تو گناہ نہیں اس پر. جو کوئی رہ گیا تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں. جو کہ ڈرتا ہے اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو بے شک تم سب اسی کے پاس جمع ہوگے. ایام معدودات سے مراد ذی الحجہ کی 11ویں 12ویں 13ویں تاریخیں ہیں جن میں حج سے فارغ ہو کر مینا میں قیام کا حکم ہے. ان دنوں میں رمی جماع یعنی کنکریوں کے مارنے کے وقت اور ہر نماز کے بعد تکبیر کہنے کا حکم ہے. اور دیگر اوقات میں بھی ان دنوں میں چاہیے کہ تکبیر اور ذکر الہی کثرت سے کرے. یعنی گناہ تو یہ ہے کہ ممنوعات شریعت سے پرہیز نہ کرے. اور جو کوئی اللہ سے ڈرے اور زمانہ حج میں پرہیزگاری کرے تو پھر اس بات میں کچھ گناہ نہیں کہ مینا میں 2 دن قیام کیا یا 3 دن کے. اللہ نے دونوں باتیں جائز رکھی. تو اصل یہی ہے کہ 3 روز قیام کرے. یعنی آج کی خصوصیت نہیں بلکہ خدا تعالیٰ سے ہر کام میں اور ہر وقت ڈرتے رہو کہ تم سب کو قبروں سے اٹھ کر اس کے پاس جمع ہونا ہے خسارت دینے کو. اب حج کا ذکر تو تمام ہو چکا مگر حج کے ذیل میں جو لوگوں کی 2 قسموں کا ذکر آ گیا تھا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ یعنی کافر اور مومن کا. تو اب اس کی مناسبت سے تیسری قسم یعنی منافق کا حال بھی بیان کیا جاتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ.
آسان ترجمہ ومن اور سے الناس لوگ من جو یوجب کا تمہیں بھی معلوم ہوتی ہے قولو اس کی بات فی میں الحیات زندگی الدنیا دنیا و یشہد اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ اللہ پر ما جو فی قلبی اس کے دل میں وہ ہوا حالانکہ وہ الد و سخت الخصام جھگڑالو اور بعض آدمی وہ ہے کہ پسند آتی ہے تجھ کو اس کی بات دنیا کی زندگانی کے کاموں میں اور گواہ کرتا ہے اللہ کو اپنے دل کی بات پر اور وہ سخت جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ الَّذِي لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ آسان ترجمہ وَإِذَا اور جب تولیٰ وہ لوٹے سعیٰ دوڑتا پھرے فی میں الارض زمین لیفسد تاکہ فساد کرے فیہا اس میں ویہلک اور تباہ کرے الحرث کھیتی اور النسل نسل واللہ اور اللہ لا یحب ناپسند کرتا ہے الفساد فساد اور جب پھرے تیرے پاس سے تو دوڑتا پھرے ملک میں تاکہ اس میں خرابی ڈالے اور تباہ کرے کھیتیاں اور جانے اور اللہ ناپسند کرتا ہے فساد کو۔ وَإِذَا قِيلَ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ آسان ترجمہ وَإِذَا اور جب قیل کہا جائے لہو اس کو اتقی ڈر اللہ سے اللہ أخذتْهُ اسے مادہ کرے العزت عزت غرور بالاسم گناہ پر فحسبہ تو کافی ہے اس کو جہنم ولبئس اور البتہ برا المہاد ٹھکانہ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو مادہ کرے اس کو غرور گناہ پر سو کافی ہے اس کو دوزخ اور وہ بے شک برا ٹھکانہ ہے۔ یہ حال ہے منافق کا ظاہر میں خوشامد کرے اور اللہ کو گواہ کرے کہ میں سچا ہوں اور میرے دل میں اسلام کی محبت ہے اور جھگڑے کے وقت کمی نہ کرے اور قابو پا دے تو لوٹ مار مچا دے قابو پا دے تو لوٹ مار مچا دے اور منع کرنے سے اس کو زیادہ ضد چڑھے اور گناہ میں ترقی کرے۔ کہتے ہیں ایک شخص اخنس ابن شریک تھا منافق فصیح بلیغ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تو غایت اخلاص اور محبت اسلام ظاہر کرتا اور جب چلا جاتا تو کسی کی کھیتی جلا دیتا کسی کی جانوروں کے پیر کاٹ ڈالتا۔ اس پر منافقین کی برائی میں یہ آیت نازل ہوئی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ آسان ترجمہ اور من سے الناس لوگ من جو یشری بیچ ڈالتا ہے نفسہ اپنی جان ابتغاء حاصل کرنا مرضات رضا اللہ اور اللہ رؤوف مہربان بالعباد بندوں پر۔ اور لوگوں میں ایک شخص وہ ہے کہ بیچتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا جوئی میں اور اللہ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ پہلی آیت میں اس منافق کا ذکر تھا جو دین کے بدلے دنیا لیتا تھا، اس کے مقابلے میں اب اس آیت میں اس مخلص کامل ایمان کا ذکر ہے جو دنیا اور جان و مال کو طلب دین میں صرف کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت صہیب رومی بارادہ ہجرت آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم بارادہ ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے، راستے میں مشرکین نے ان کو گھیر لیا۔ صہیب نے کہا کہ میں اپنا گھر اور تمام مال تم کو اس شرط پر دیتا ہوں کہ مجھ کو مدینہ جانے اور دو اور ہجرت سے نہ روکو۔ اس پر وہ راضی ہو گئے اور صہیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے۔ اس پر یہ آیت مخلصین کی تعریف میں نازل ہوئی۔ اس کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اپنے بندوں کو توفیق دی جو اس کی خوشی میں اپنی جان اور مال حاضر کر دیتے ہیں اور نیز ہر ایک کی جان و مال تو اللہ کی ملک میں ہے، پھر جنت کے بدلے اس کو خریدنا یہ محض اس کا احسان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین آسان ترجمہ یا ایھا الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے ادخلوا تم داخل ہو جاؤ فی میں السلم اسلام کافۃ پورے اور لا تتبعوا نہ پیروی کرو خطوات قدم الشیطان شیطان انہ بے شک وہ لکم تمہارا عدو دشمن مبین کھلا۔ اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے اور مت چلو قدموں پر شیطان کے، بے شک وہ تمہارا صحیح دشمن ہے۔ پھر یہ آیت نے مومن مخلص کی مدح فرمائی تھی جس سے نفاق کا ابطال منظور تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کو پورا قبول کر لو، یعنی ظاہر اور باطن اور عقیدہ اور عمل میں صرف احکام اسلام کا اتباع کرو۔ یہ نہ ہو کہ اپنی عقل یا کسی دوسرے کے کہنے سے کوئی حکم تسلیم کر لو یا کوئی عمل کرنے لگو تو اس سے بدعت کا قلع کما مقصود ہے، کیونکہ بدعت کی حقیقت یہی ہے کہ کسی عقیدے یا کسی عمل کو کسی وجہ سے مستحسن سمجھ کر اپنی طرف سے دین میں شمار کر لیا جائے، مثلا نماز اور روزہ جو کہ افضل عبادات ہیں، بدون کوئی شریعت کوئی اپنی طرف سے مقرر کرنے لگے، جیسے عید کے دن عید گاہ میں نوافل کا پڑھنا یا ہزارہ روز
ہزارہ روزہ رکھنا یہ بدعت ہوگا۔ خلاصہ ان آیات کا یہ ہوا کہ اخلاص کے ساتھ ایمان لاؤ اور بدعات سے بچتے رہو۔ جان خدا یہود سے مشرف وہی اسلام ہوئے، مگر احکام اسلام کے ساتھ احکام تورات کے بھی رعایت کرنی چاہتے تھے۔ مثلاً ہفتے کے دن کو معظم سمجھنا، اونٹ کے گوشت اور دودھ کو حرام ماننا اور تورات کی تلاوت کرنا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس سے بدعت کا انسداد کا عمل فرمایا گیا کہ اپنے وسوسے سے بے اصل چیزوں کو تمہارے دل نشین کر دیتا ہے اور دین میں بدعات کو شامل کرا کر تمہارے دین کو خراب کرتا ہے اور تم اس کو پسند کرتے ہو۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ آسان ترجمہ۔ فَإِن پھر اگر زَلَلْتُم تم ڈگمگا گئے، من بعد اس کے بعد، ما جو جاءتکم تمہارے پاس آئی، البینات واضح احکام، فَاعْلَمُوا تو جان لو، ان کہ اللہ عزیز غالب حکیم حکمت والا۔ پھر اگر تم پھسلنے لگو بعد اس کے کچھ کہ پہنچ چکے تم کو صاف حکم، تو جان رکھو کہ بے شک اللہ زبردست ہے حکمت والا۔ یعنی شریعت محمدی کے صاف صاف احکام معلوم ہونے کے بعد بھی اگر کوئی اس پر قائم نہ ہو بلکہ دوسری طرف بھی نظر رکھے تو خوب سمجھ لو کہ اللہ سب پر غالب ہے، جس کو چاہے سزا دے، کوئی اس کے عذاب اور روک نہیں سکتا۔ بڑا حکمت والا ہے جو کرتا ہے حق اور مصلحت کے موافق کرتا ہے، خواہ عذاب دے یا کچھ ڈھیل دے۔ یعنی نہ جلد باز ہے، نہ بھولنے والا، نہ خلاف انصاف اور غیر مناسب امر کو کرنے والا۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر إلى الله ترجع الأمور۔ آسان ترجمہ۔ حال کیا ينظرون انتظار کرتے ہیں، اللہ سوائے یہی ان کے یاتیہم آئے ان کے پاس، اللہ فی ظلل ان صاحبانوں میں، من سے الغمام بادل، والملائکۃ اور فرشتے، وقضی ہوتے ہو جب الامر کے سوا، الہ طرف اللہ ترجع لوٹیں گے الامور تمام کام۔ کیا وہ اسی کی راہ دیکھتے ہیں کہ آوے ان پر امر کے صاحبانوں میں اور فرشتے ہوتے ہو جاوے قصہ اور اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے سب کا کام۔ یعنی جو لوگ حق تعالیٰ کے صاف صاف احکام کے بعد بھی اپنی کثیر روی سے باز نہیں آتے تو ان کو رسول اور قرآن پر تو یقین و اعتماد نہ ہوا۔ اب صرف اس کی کثر ہے کہ خدا پاک خود اور اس کے فرشتے ان پر آئیں اور جزا اور سزا کا قصہ جو قیامت کو ہونے والا ہے آج ہی فیصل کیا جائے۔ سو آخرکار سب امور، حساب اور عذاب وغیرہ کا مرجع اللہ ہی کی طرف سے ہے، تمام حکم اسی کے حضور سے صادر ہوں گے، اس میں کوئی تردد کی بات نہیں کہ باتیں کیوں ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔